بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آج کے ہمارے اس ایونٹ کا نام بھی تلاش ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نظریں اب جسے تلاش کر رہی ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے یہاں پہ۔ تو ہم اس پروکار تقریب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے کن سے خلا کو دنیا کی رنگت بخشی، آسمان کو بلندی عطا کی اور انسان کو شعور بخشا۔ وہ ذات کہ جس نے زمین و آسمان اور حجر و شجر کی تخلیق کی، میں ہم بیان کرتا ہوں اسی ذات کی اور دعوت دیتا ہوں تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ محمد حاشر کو۔ آپ آئیں اور اپنے تلاوت سے ہمارے ایمان کو تازہ کریں۔ حافظ محمد حاشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے محمد حاشر بھائی جنہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت سے آپ لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہو عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب بات کرتے ہیں ایسی ذات بابرکت کی کہ جو کن سے لے کے فیکن تک کے تمام مراحل کا آئینی شاہد ہے، کہ جس کا ظہور گلدستہ نبوت میں بہار کا ضامن ہے. میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں علی رضا بھائی کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود کتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود کتاب. گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی جاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود کتاب. ماشاءاللہ یہ تھے علی رضا بھائی جو آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. اور ابھی ہم اپنے ایونٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے گیسٹ اسپیکرز کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ میں سارے انسٹیٹیوٹ سے رائز، بیک، سکینز، سی ایف ای سارے انسٹیٹیوٹ سے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں
آئیڈینک یوتھ اکاؤنٹنسی زون کے پری امپیکٹر کے طور پہ کہ وہ اس ایونٹ میں ہماری دعوت میں شامل ہوئے. اور اس سے آگے جو ہے وہ میری آئیڈینک یوتھ اکاؤنٹنسی کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ پرماننٹلی اور آگے ان فیوچر جوائن کریں تاکہ ہم اس طرح کے ایونٹس کو جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ زیادہ اچھے اور منظم اور آرگنائز طریقے میں ارینج کرواتے رہیں. اب ہم جو ہے وہ اپنے اس ایونٹ کے تھیم کیسٹ یعنی تلاش، اپنی ذات کی تلاش، انسانیت کی خدمت کی تلاش، اس ذات کی تلاش جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی مالک ہے، اس ذات کی تلاش کہ جو کافروں اور مسلمانوں کو بلا تفریق رزق دیتی ہے، اور تلاش اپنی ذات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ایز اے پروفیشنل، ہم پروفیشنل گائیڈنس کے طور پہ پروفیشنل لائف میں ہم نے اپنے ان مینٹرز کو اور ان ریلیونٹ کو گیسٹ کو جو ہے وہ الحمدللہ اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ابھی آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ کسٹ کی اس حوالے سے ہماری ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ابھی کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ اپنی جو نشستوں پر تشریف رکھ لیں تاکہ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ زیادہ آرگنائز لگے اور ڈسپلن کا جو ہے وہ خیال رکھ سکے. اب میں بلا تاخیر جو ہے وہ اپنے مینٹور ذیشان خالد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. ذیشان خالد صاحب یوتھ کلب کے مینٹور ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. پلیز ویلکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور پھر بعد میں سارے آرگنائزرز کا، کیونکہ یقیناً سب سے پہلے جو ذات حقدار ہے شکر گزاری کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں پہ اکٹھے ہونے کی، کچھ خیر کی بات سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جس سوسائٹی کا جنہوں نے ہمارے لیے ٹاک ارینج کروائی. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اپنے قیمتی اوقات میں سے آپ لوگوں نے وقت نکالا سننے کے لیے. محض اس دور میں بات سن لینا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے. تو اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر اینڈ تھینک یو ویری مچ. ٹاک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو بہت زیادہ بور نہیں کروں گا. 25 to 30 منٹس انشاءاللہ. اپنا مختصر سا تعارف کچھ پر اسرار زور پہ بھائیوں کے، اور اس لیے بھی کہ ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں تو اگلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کو کچھ نصیحت کر رہا ہے تو وہ کون ہے. اور خاص طور پہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ کچھ عرصے کے لیے میرا تعلق بھی رہا ہے ACCA سے اور یہ اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل مینجمنٹ اور اس سب چیزوں سے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ روکھی سوکھی چیزیں ہیں. کیوں جی روکھی سوکھی چیزیں ہیں؟ میں بائی ایجوکیشن ڈبل ماسٹرز ہوں بایولوجیکل سائنسز اور ایجوکیشن میں، اور پیشے کے حساب سے میں ایک ٹیچر ہوں اور اے لیولز پڑھا رہا ہوں مختلف اداروں میں ایز وزٹنگ فیکلٹی. ڈیفینس ISL انٹرنیشنل اسکول لاہور میں، سٹی اسکول شالیمار میں اور سائیکس DHA میں میں ایز وزٹنگ فیکلٹی جو ہے اے لیولز کو اور او لیولز کو پڑھا رہا ہوں. اس کے علاوہ یوتھ کلب کے ساتھ ایز اے اسپیکر اور ایز اے ٹیچر جو ہے وہ میں اپنی کچھ خدمات جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں.
एंड वेरी अब्रप्टली, मुझे ये डाइस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा नहीं डाइस आप रहने दें, लेकिन मैं थोड़ा सा हिलूंगा भी, थोड़ा सा आपसे सवाल भी पूछूंगा। आपकी अटेंशन मुझे चाहिए। एक जो फीलिंग ऑफ वो होती है ना, एक तकल्लुफपन, और वो आपने उसको बिल्कुल दूर कर देना है, हेजिटेशन नहीं करनी बिल्कुल। हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, तलाश। हर एक को तलाश है, किसी को गाड़ी की, किसी को बीवी की, किसी को किसी चीज की भी। आपके सामने मैं एक मिसाल रखता हूं, वो मिसाल बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ध्यान से सुने। इस पिलर के पीछे जो बैठे हैं उनको मैं देख सकता हूं। अगर आप मुझे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पिलर के बिल्कुल जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा इधर उधर हो जाएं या पीछे चले जाएं, ताकि आप मुझे देख सकें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप सोचिए कि आपकी आंख खुलती है, आपकी आंख खुलती है, आप उठते हैं, आप देखते हैं, आप एक ऐसी जगह पे हैं जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, आपका घर नहीं है। सब मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? आप उठते हैं, आप देखते हैं, आप अपने घर पे नहीं हैं, आपकी आंख खुलती है, एक फैक्ट्री नुमा सेटअप आपको नजर आता है। आप देख रहे हैं कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, कुछ लोग एक कॉर्नर पे कुछ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ लोग एक कॉर्नर पे कुछ पैकिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग एक कॉर्नर पे ट्रांसपोर्ट का सामान लोड कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप एक और अजीब चीज़ देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो एक स्ट्रेचर पे एक बंदे को लिटा के उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसको उस फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं। अच्छा, फैक्ट्री के बहुत से दरवाजे हैं, बहुत सी खिड़कियां हैं, लेकिन सब बंद हैं। आपको फैक्ट्री से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, फैक्ट्री के बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं पता, फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है फैक्ट्री के बाहर वालों को नहीं पता। आप देखते हैं कि इस सारे सिनेरियो में, इस सारे हसल पसल में, फैक्ट्री के आम जो रूटीन काम है उससे हट के कुछ लोग कुछ सेकंड्स के बाद, मिनट्स के बाद एक बंदे को लिटाते हैं और उसको फैक्ट्री के बाहर ले जाते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते कि फैक्ट्री के बाहर क्या है। मिसाल समझ में आ रही है? अपने आप को वो बंदा कंसिडर करें जिसकी आंख खुली है इस फैक्ट्री के अंदर और वो ये सब कुछ देख रहा है। आम तौर पे दो ही रवैये होंगे उस शख्स के जो कि इस फैक्ट्री में आंख खोलेगा। क्या रवैये होने चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी हाथ खड़ा करके बता दे। जी, तलाश होगी, शाबाश, बहुत अच्छे। आम तौर पे ये सवाल पैदा नहीं होगा। आम तौर पे बंदा क्या करेगा, उठ के शायद वही कुछ करना शुरू कर दे जो कि बाकी करते हैं, प्रोडक्शन है, पैकिंग है, रोजमर्रा की जिंदगी। उसको ये वक्त और ये फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो ये सोचे मैं यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे क्यों आया, ये सारे जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किसी मकसद के तहत कर रहे हैं या बस ऐवी करी जा रहे हैं, और ये जो बाहर जा रहा है ये क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है। ये वो सवाल हैं जिनको कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, या जिस तरह के आप टॉपिक देख रहे हैं, तलाश। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये इंटेलेक्ट, ये सोच, ये अकल का मादा रखा है कि हम सवाल करें, जिंदगी के हर मरहले पे रुक के सवाल करें, वाई, क्यों। और मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी वो क्या है, अल्लाह ताला ने हमें ये रवैया सिखाया है कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह कहते हैं अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने गुमान कर लिया, क्या तुमने समझ लिया हमने तुम्हें फजूल में पैदा कर दिया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, क्या तुम हमारे पास लौट के नहीं आओगे। पर्पसलेस, अबस, खेल कूद, खा ले, पी ले, जी ले। सेंटेंस को कंप्लीट ना करें, एक ऐड का लोगो है, लेकिन सोचने की बात है। इस तलाश के अंदर एक खजाना है जो हम भूल बैठे हैं, और उस खजाने की तरफ ध्यान दिलाते हुए
اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے. جھنجھوڑا سمجھتے ہیں؟ کسی نے آپ کو پکڑ کے کبھی جھنجھوڑا ہے؟ یا اگر نہیں جھنجھوڑا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کیفیات ہے. میں کتاب و سنت سے کوئی 8-9 آپ کے سامنے انسٹنسز رکھوں گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال کیے ہیں جو مجھے اور آپ کو مجبور کرتے ہیں اس ٹاپک پہ سوچنے کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو لے کے لوگوں کے 2 رویے ہیں. میری بات کچھ لوگوں کو شاید عجیب لگے گی لیکن سمجھنا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ کو لے کے دینداروں کے 2 رویے ہیں. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا جو کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ دیندار ہیں. آپ کی دینداری کی دلیل کیا ہے؟ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ محفل بابرکت ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر یہاں پہ کوئی نہیں آیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود آگے ہیں تو یقین کیجئے اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہم حسن ظن کرتے ہیں انشاءاللہ. دینداروں کے اللہ تعالیٰ کے حساب سے 2 رویے ہیں. ایک ہے شکر گزاری. میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں, میں بے دینداروں کی بات نہیں کر رہا. ایک شکر گزاری ہے اور دوسرا ہے بدماشی. آپ کہیں گے یہ میں کیا جرت کر رہا ہوں, یہ کیسی جرت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدماشی. کیا میری بات کو یقین نہیں آتا؟ کوئی اس ہال میں بیٹھا ہے جو یہ کہہ سکے مجھے کوئی تکلیف, کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, کوئی مشکل نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کا دعویٰ ہے؟ کسی کا دعویٰ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جس نے میرے ذکر کے ساتھ اعراض کیا. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے یہاں پہ بتایا کہ یہاں پہ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ہم سب ایمان لے کے آتے ہیں قرآن مجید پر, لیکن یہ ایک ایسا ٹریجر ہے جس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے. ایمان تو ہے, کہہ بھی دیا زبان سے لا الہ تو کیا حاصل. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جس نے ہمارے ذکر سے, ہمارے قرآن سے اعراض کیا, منہ پھیرا, اس کو پڑھا نہیں, اس کو سمجھا نہیں, اس کو وقت نہیں دیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کا گزران اس پر تنگ کر دیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ایسے شخص کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ پوچھے گا قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, یا اللہ آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, دنیا میں تو میں دیکھتا تھا. اللہ کہیں گے ہاں اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئی تھی لیکن تو نے ان کو بھلا دیا, تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا. او کما قال اللہ جل وعلا. اور اس آیت کی تفسیر میں ایک صحابی یہ بھی لکھتے ہیں کہ گزران تنگ ہونے کا مقصد, گزران تنگ ہونے کا ایک مطلب قبر کا عذاب ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو کہ کوئی بھی ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا. موت کے ٹاپک کو کوئی ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا. ہم شاید تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے, ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے, لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. نمبر 2, مجھے یہ بتائیے اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہستی اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے تو وہ کس کی ہستی, کون سی ذات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, جن کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا. عالمین کی تفسیر کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالمین ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سے محبت کے مظاہر میں سے اور مظہر کیا ہے؟ ایک اور مظہر یہ ہے, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی, ایک لائف لائن دعا دی, جو کہ اللہ نے کہا کہ یہ قبول ہوگی ہی ہوگی. ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کس کے لیے بچا کے رکھا؟ میرے اور آپ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ میں سے, کلمات میں سے کچھ کلمات کیا تھے؟ امتی امتی. اور آپ حیران ہوں گے
صحابہ تو صحابہ تھے. آپ جانتے ہیں ہمارے بارے میں کیا لفظ الفاظ استعمال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہماری ان سے ملاقات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں. کم محبت ہے مجھے بتائیے. سورہ کہف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو گویا کہ ہلاک کر لیں گے اس غم سے, اس ایموشنل رنج سے کہ یہ ایمان نہیں لے کے آتے. پھر اسی طرح قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صفت استعمال کی بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور بے شمار مثالیں ہیں اس چیز کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے لیے کیا تھی. اس کے باوجود میں اور آپ کان کھول کے سنیں, قیامت کے دن ہم سب کو پتا ہے, ہم سب منتظر ہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. سب کو پتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی, پتا ہے, لیکن امت بھول گئی ہے. اتنی محبت رکھنے والی ذات ایک مقدمہ بھی درج کرے گی. مقدمہ درج کرنے والی وکیل کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جج کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. کورٹ کون سا؟ میدان قیامت. کوئی کسر ہے کہ جو مقدمہ دائر کیا جائے وہ قبول نہ ہو؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. کیا کریں گے؟ وقال الرسول یا رب, اور رسول کہیں گے یا رب, اے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری اس قوم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا. کہتے تو تھے ہم ایمان لے کے آتے ہیں, مگر قرآن گھر میں پڑھا روتا تھا, مجھے پڑھتا ہی نہیں, کوئی شوق نہیں. سورہ واقعہ کا آخری رکوع بہت پیارا رکوع ہے, اگر موقع ملے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کی. میں آپ کے سامنے آیات کی کچھ تلاوت کر کے پھر وہ مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اللہ نے قسم کھائی فلا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی, جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلیک ہولز. بلیک ہول سب سمجھتے ہیں؟ اللہ کوئی بات کہہ دیں, کوئی شک ہے اس میں؟ میں کوئی بات کہہ دوں شک ہو سکتا ہے, آپ بات کہہ دیں شک ہو سکتا ہے. اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی بات میں اللہ قسم کھا لے تو پھر شک کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے مجھے ستاروں کے ڈوبنے ہوئی جگہوں کی, اور پھر اللہ بس نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ, اور بے شک, لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ, اور بے شک, البتہ تحقیق اور پورے زور کے ساتھ, یہ بہت بڑی قسم ہے.
قسم کھانے والی ذات اللہ کی، اور قسم کھا کے یہ بھی کہہ رہی ہے یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ یار قسم ہے آپ، اور پھر رک جاؤں تو بات ادھوری ہوگی؟ قسم کے بعد لازم کیا آتا ہے کہ میں جواب القسم، کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ اللہ نے یہاں پہ پتہ کس چیز کی قسم کھائی؟ اللہ کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے مجھے ستاروں کے ڈوبنے ہوئے جگہوں کی، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے، انه لقرآن کریم، یہ قرآن مجید بہت باعزت ہے، بہت بابرکت ہے، فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک فرشتے ہاتھ لگا سکتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، اللہ کہتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ قرآن ہے جسے تم لاپرواہی برتتے ہو؟ گھر میں تو رکھا ہے، پڑھتے کوئی نہیں ہو، ایمان ہے سمجھتے نہیں ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو آگے نہیں پہنچاتے، اس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، پڑھیے پڑھائیے، سیکھیے سکھائیے۔ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے بہترین وہ ہیں۔ ہر انسٹیٹیوٹ نے کیریئر کاؤنسلر ہائر کیا ہوتا ہے، بہت پیسے لیتا ہے اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی کیریئر ایڈوائس دے دی کہ آپ جون سا مرضی کیریئر اٹھا لیں، سائیڈ کیریئر یہ اٹھا لیں، یہ سائیڈ کیریئر آپ کو آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائے گا۔ کیا ہے؟ خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ وہ چیز ہے جس سے لاپرواہی برتتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ اس میں یہ ٹھہراتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ زبان سے کہہ دیا ایمان ہے تو بس، اللہ پوچھے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر، اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ جو آخری رکوع ہے اس پہ سب مسلمان اور کفار نے اینڈ پہ سجدہ کر دیا تھا، اور مسلمانوں نے جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی غلط افواہ مشہور ہو گئی کہ سب مسلمان ہو گئے اور وہ واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا چلیں اس کو بتانے سے پہلے ایک سوال ہے میرا آپ سے، کیا اسلام کے اندر ہنسنا منع ہے؟ تو ہنس کے دکھا دیں، مجھے تھوڑا سا اسمائل دے دیں، کچھ نہیں ہوتا، ہنسنا سنت ہے۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the least you can do، بھائی کو ہنس کے دکھا دو، بھائی کو ہنس کے دکھا دو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہنسنا سنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں عجیب طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، ہنستے ہو روتے نہیں۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، اس قرآن پہ تعجب کرتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کھیل کود میں لگے ہوئے ہو۔ اہل کتاب کا اتنا تذکرہ کیوں کیا اللہ نے قرآن مجید کے اندر؟ کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید میں بہت تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کا ذکر ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ اللہ سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں ان کے بارے میں، ان کو کتاب دی گئی، کتاب دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جنہیں کتاب دی گئی۔
کیا ہم اس مثال پہ پورے آتے ہیں؟ ہم اہل کتاب ہیں، اہل القرآن ہیں. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی کہ اٹھانے کا حق نہیں ادا کیا. کیا ہم نے حق ادا کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا؟ یا ایز این امت ہمارا حال دیکھیں. شرم سے ڈوب جانا چاہیے. مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، لیکن ایک احساس ہے. تلاش ہم کب کریں گے؟ جب اندر سے نفس جاگے گا. بچوں سے پوچھیں آج 10 فٹ بالرز کے نام بتاؤ، 20 کے نام گنوائیں گے. پوچھیں ہم سے مصعب بن عمیر کون تھے. کیا میرے بچوں کو، ہمارے بچوں کو پتا ہے مصعب بن عمیر وہ تھے اسلام سے پہلے جب وہ گزر جاتے تھے تو لوگوں کو پتا تھا یہاں سے مصعب گزرے ہیں؟ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بہت مہنگی پرفیوم لگاتے تھے. اور اسلام آنے کے بعد جب فوت ہوئے تو کفن کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ایسے صحابی بھی ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی پھر انہوں نے اس کتاب کو اٹھانے کا حق ادا نہ کیا. کمثل الحمار، ان کی گدھوں جیسی مثال ہے. یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن مجید ہے. اللہ نے گدھوں کی سی مثال دی. بئس مثل القوم الذی کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی منہ سے کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، صرف یہ مطلب نہیں ہے. منہ سے تو کہہ دے مانتا ہوں مگر عمل اس کے مخالف ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد مایوسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جھنجھوڑا ہے وہاں پہ امید بھی دلائی ہے. مجھے بتائیں مجھ سمیت کون یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو کہ ایک اچھی زندگی کا متلاشی نہیں ہے؟ میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ کھڑا کروں گا. سب ہاتھ کھڑا. کوئی ہے ایسا جو کہ اچھی زندگی کا شرمائیے مت، ہاتھ کھڑا کریں. کوئی ہے جو کہ اچھی زندگی کا متلاشی نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہم بھاگتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے جن میں زندگی ہی نہیں ہے، یہ سمجھ کے کہ ان میں زندگی ہے، یہاں تک کہ ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ قبروں تک. اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. جب بھی قرآن مجید میں یہ آیا کرے اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، غور سے سنا کریں. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پکار کو سنو، جواب دو. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے. زندگی چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ چاہتے ہیں. اگر کوئی ایک چیز اس تلاش کے لیے آپ کو آج چاہیے تو وہ یہ لے کے جائیے. قتادہ رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لما یحیی کا مطلب قرآن مجید ہے. کیا مطلب؟ اے اہل ایمان، اللہ کے اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں زندگی کی طرف. کیا مطلب؟ قرآن کی طرف آ گئے تو زندگی آپ کی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اقوام کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے پستیاں عطا کرتا ہے. مجھے بتائیے ایز این امہ کتنے ہیں ہم لوگ؟ مسلمز کتنے ہیں اس وقت دنیا کے اندر؟ بلینز میں ہیں الحمدللہ. لیکن کیا ہماری عکاسی قرآن مجید کی یہ آیت تو نہیں کر رہی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ذلت ان کے نصیب ہو گئی، مسکنت ان کے منہ پہ تھوپ دی گئی اور اللہ کا غصہ لے کے وہ آئے. کیا ہم باعزت ہیں؟ کیا ہم باعزت ہیں؟ کتنے دعائیں مانگتے ہیں حج پہ جا کے؟
مقصد مایوسی نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا انشاءاللہ اس چیز سے، 2 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ انشاءاللہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں یار یہ میرا پرسنل اسسٹنٹ ہے، اگر میں ایک ٹیچر ہوں، تو وہ بندہ اچھا محسوس کرے گا۔ اگر آپ کو ملک کا صدر کہہ دے کوئی بڑا بندہ کہہ دے یہ میرا خاص بندہ ہے، تو آپ پھولے نہیں سمائیں گے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ دے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی اہلین من الناس، لوگوں میں سے اللہ کے کچھ اسپیشل بندے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جواب دینا مقصود نہیں ہے، کیا ہم میں سے ہر کوئی نہیں چاہتا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں؟ ان للہ تعالی اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ ہیں جو کہ اہل قرآن ہیں۔ اہل قرآن کون ہیں؟ ضروری نہیں ہے پورا حافظ قرآن ہی اہل قرآن ہو۔ اہل قرآن وہ ہے چاہے جس کو قرآن مجید کی ایک بھی آیت آتی ہو وہ اس پہ عمل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، وہ اہل قرآن ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خاصتہ، وہ اللہ کے چنے ہوئے۔ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اچھا گمان کرتے ہیں۔ آج ابھی ادھر بیٹھے ہوئے تہیہ کریں اپنی کیپیسٹی کے اندر، آپ اور میں پوری کوشش کریں گے کہ اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں تاکہ اس تلاش کا راستہ ہموار ہو جو کہ سیدھا ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ الی الجنہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اور سنا اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔